کا قیام، صلاۃ التراویح جو ہے وہ مندوب اور نفل فرمائی ہے۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فریضہ 70 فرض کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ معقولات یعنی جو چیزیں پینے والی ہیں اس سے بچ جاتا ہے، کھانے والی ہیں اس سے بچ جاتا ہے، والمشروبات سے بچ جاتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ دن بھر محنت کرتا ہے اور اپنا معاش کماتا ہے، روزے کی شدت اور حدت برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں صبح کے ٹائم جو سحری ہے وہ مسنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس ماہ مبارکہ میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، جو بندہ صبر کرتا ہے، روزے کو بجا لاتا ہے، پیاس کی شدت ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، تھکاوٹ ہے پھر بھی روزے کو قائم اور باقی رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، کھانے کی پینے کی یا دیگر چیزیں جو ہے وہ بڑی شدید محسوس کرتا ہے اور پھر بھی صبر کرتا ہے، تو فرمایا وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس بندے کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ دن بھر صبر کرتا ہے، رات کو جاگ کر کے قیام اور تراویح پڑھتا ہے اور دن بھر اپنے معاش میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اب آخرت میں جو ہے اس کو جو اجر ملے گا، جو صلہ ملے گا، وہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پیار اور محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اپنے مال میں سے مستحقین لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے جن کو ہمت دی ہے وہ اپنے مال میں سے غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ قاعدہ ہے، اگر تم دنیا میں کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرو اور اس کی کوئی ایک مصیبت ٹال دو، کوئی ایک مشقت ٹال دو، کوئی ایک پریشانی اس کی حل کر دو، اللہ تبارک و تعالی بروز محشر، بروز قیامت، قیامت کی مصیبتوں میں سے، قیامت کی پریشانیوں میں سے 10 پریشانیاں دور کرے گا۔ آپ دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے رمضان المبارک میں کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا
قلنا نجد ما نفطر به الصائم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حالات صحابہ نے بتائے، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہم تو کھجور کھا کر کے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ لوگ اجر پا جائیں گے جن کے پاس وافر مال ہے، وہ روزے داروں کے روزے افطار کرائیں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، وہ عتق من النار کے مستحق ٹھہریں گے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ سوال دہرایا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کہنے کا مطلب وہ ہے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں، اگر کسی نے من فطر صائمن، روزے دار کا روزہ افطار کرایا، علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اگرچہ ایک گھونٹ پانی پلا دیا اور ایک گھونٹ جو ہے وہ دودھ کا عطا کر دیا اور ایک کھجور عطا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پریشان ہو کر کے بیٹھے رہے کہ یار کاش کہ کوئی دن آتا میں بھی کسی کا روزہ افطار کراتا، ایسا نہیں ہے۔ آسان کام ہے کہ آپ شام کو کچھ کھجور لے لیں، اپنے لیے لے رہے ہیں، کچھ مستحقین کو دے دیں، اور اسی طرح جو ہے فروٹ اپنے لیے لے رہے ہیں، کچھ مستحقین کو دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کرنے والا جو صائم ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توفیق بخشی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، رمضان مبارک آتا ہے ہم اپنے مزدوروں کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی کام کرو، کام کام کام۔ رمضان مبارک آئے ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور اس سے زیادہ کام لیتے ہیں، لیکن حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا من خفف عن مملوکہ، جس نے بوجھ کم کر دیا اپنے ماتحت بندے پر، جس نے ذمہ داری کم کر دی اپنے ماتحت بندے پر۔ پہلے وہ ہم تو خیر 12 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 16 گھنٹے ہم ٹائم لیتے ہیں۔ فرمایا جس نے اپنے غلام پر، اپنے مملوک پر جو ہے وہ بوجھ ہلکا کر دیا، ضرورت ذمہ داری کم کر دی، بیٹا پہلے آپ 4 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب 5 گھنٹے کام کیجیے گا، لیکن ظاہر ہے 5 گھنٹے غریب کام کرے گا تو اس کی تو آپ نے تنخواہ کاٹنی ہے، اس کی تو تنخواہ کاٹنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو اپنے مملوک پر جو ہے ماتحت بندے پر اور زیر قدرت اور زیر اثر بندے پر ہلکا کر دے بوجھ، کام کم لے تنخواہ پوری دے، کام تھوڑا لے تنخواہ پوری دے، فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دے گا، اعتقہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑا کچھ ہم بھی بدلیں، نہیں بھائی رمضان مبارک آئے گا اس سے پہلے ہم نے ڈیوٹی لگا دینی، بیٹا بس ہوشیار قبر کس لو، تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ جو نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، جو حسنات حاصل کرنے کا مہینہ تھا اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا، اللہ کی ہاں سے مغفرت پانے کا مہینہ تھا اور جہنم سے نجات پانے کا مہینہ تھا،
ہم نے غیر ضروری بوجھ ڈال کر کے، غیر ضروری ذمہ داریاں ڈال کر کے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے اور اپنی انکم بڑھانے کے لیے اور اپنی معاش کو بڑھانے کے لیے ہم جب کسی غلام پر، کسی ماتحت پر جو ہے وہ بوجھ کم کرنا ہوتا ہے ہم زیادہ کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر تخفیف کرنی ہوتی ہے ہم تشدید کر دیتے ہیں، اور اس سے کم کام لینا ہوتا ہے، پورا پیسہ دینا ہوتا ہے، اس وقت ہم جو ہے اس سے پورا کام بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کام لیتے ہیں، اور اس کو ہم اس چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی رمضان مبارک ہے، پھر عیدی ملے گی، پھر یہ ملے گا، پھر وہ ملے گا۔ یہ کوئی آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، احسان تو تب ہوتا کہ آپ کا اس کا کام بھی ہلکا کرتے، احسان تو تب ہوتا اس سے ذمہ داری بھی کم کرتے، احسان تو تب ہوتا کہ اس کے ساتھ معاملہ بھی آسان کرتے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کو پاتے، رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا، اور یہ مبارک مہینہ اللہ اکبر جن میں ہر پل میں، ہر گھڑی میں اللہ جو ہے وہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ فرمایا اطلق کل اسیر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ویسے بھی خالی کوئی نہیں جاتا، مصطفیٰ کے دربار میں کوئی جائے اور خالی چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص روضہ رسول پر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضراء کو دیکھا تو گنبد خضراء کی طرف لپکا، اور وہاں جا کر کے اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اے گناہ گارو، جب تم سے گناہ ہو جائے تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ، اے گناہ گارو جب تم سے کوئی خطا ہو جائے در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا گناہ گار تھا، آس لگا کر کے آیا تھا میں آپ سے ملوں گا، امید باندھ کر کے آیا تھا میں آپ سے ملوں گا، آپ تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، گنبد خضراء میں چلے گئے، مرقد پاک میں چلے گئے، اب میری مغفرت کا کیا ہوگا، میری نجات کا کیا ہوگا، میری بخشش کا کیا ہوگا، اور مجھے کون یہ مژدہ سنائے گا کہ جا تو بخشا گیا ہے۔ ابن کثیر نے کہا یہ جملے اس بندے نے کہے، اور یہ کہہ کر کے وہ واپس پلٹ رہا تھا، گنبد خضراء سے آواز آئی جا میرا امتی، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تو میں بتا رہا تھا در مصطفیٰ سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ کیوں خالی کوئی نہیں لوٹتا؟ قرآن پاک میں ہے، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کوئی مانگنے والا آئے خالی چلا جائے، یہ در مصطفیٰ کے شعار نہیں ہے، در مصطفیٰ کا یہ وتیرہ نہیں ہے، در مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ضرورت ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ سامنے ایک آدمی ہے وہ یہودی تھا، اس سے جا کر کے قرضہ لے لو، کچھ اٹھا لو، کچھ چیزیں اٹھا لو، پیسہ میں محمد بھر دوں گا، پیسہ میں پیغمبر بھر دوں گا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے کوئی ذمہ داری تو نہیں لگائی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ادھار اٹھا کر کے دیں، کسی سے مانگ کر کے دیں؟ فرمایا صحابی اللہ نے ذمہ داری تو نہیں لگائی، لیکن در مصطفیٰ کا یہ وتیرہ بھی تو نہیں ہے کوئی آئے اور خالی چلا جائے، کوئی آئے اور خالی چلا جائے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارکہ میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، فرض ادا کریں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔